1848 یہ تاریخ کا وہ سال ہے جب سمجھیں پورے یورپ میں آگ لگ گئی۔ یہ ایک ایسے انقلاب کی کہانی ہے جو اگر آپ دیکھیں تو بظاہر ناکام ہو گیا، لیکن حقیقت میں اسی نے جدید یورپ کی بنیاد رکھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بادشاہتوں کا پرانا نظام ٹوٹا اور عوام کی طاقت نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ اچھا، تو اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ بھئی انقلاب سے پہلے کا یورپ تھا کیسا، ایک پریشر کوکر کی طرح جو بس پھٹنے ہی والا تھا۔ پھر ہم چلیں گے پیرس، جہاں ایک چھوٹی سی چنگاری نے پورے بر اعظم میں آگ لگا دی۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ انقلابی لہر پھیلی کیسے، اور پھر اس کا سب سے دلچسپ پیراڈاکس کہ یہ بظاہر ناکام ہو کر بھی آخر کامیاب کیسے ہوئی، اور آخر میں ہم یہ سمجھیں گے کہ اس نے آج کے یورپ کو کیسے شکل دی۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے نپولین کی شکست کے بعد۔ یورپ پر ایک قدامت پسند یعنی کنزرویٹو نظام مسلط تھا، اور اس کو بنانے والا تھا آسٹریا کا چانسلر کلیمنس فون میٹرنک۔ اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا، کسی بھی قسم کی تبدیلی کو روکنا۔ آپ اسے یوں سوچیں کہ جیسے ایک پریشر کوکر ہو جس کے اندر نئے خیالات ابل رہے تھے، لیکن میٹرنک نے ڈھکن کس کر بند کیا ہوا تھا تاکہ بادشاہتیں محفوظ رہیں۔ اس پریشر کوکر کے اندر تین بڑی طاقتیں ابال پیدا کر رہی تھیں۔ پہلی تھی لبرلزم کی لہر۔ یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ بس بہت ہو گیا، بادشاہوں کی لامحدود طاقت ختم کرو، ہمیں آئین چاہیے، قانون کی حکمرانی چاہیے اور شہری آزادیاں چاہیے۔ دوسری بڑی طاقت تھی نیشنلزم کی۔ یہ ایک بہت سادہ سا خیال تھا کہ بھئی ایک جیسی زبان اور ثقافت رکھنے والے لوگوں کا اپنا ایک آزاد ملک ہونا چاہیے۔ یہ نظریہ بڑی بڑی سلطنتوں جیسے آسٹرین امپائر کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تھا، جہاں کئی الگ الگ قومیتیں ایک ساتھ رہ رہی تھیں۔ اور تیسری طاقت تھی سوشلزم کی۔ صنعتی انقلاب کی وجہ سے شہروں میں غربت اور عدم مساوات بہت بڑھ رہی تھیں۔ سوشلزم نے معاشی انصاف اور مزدور طبقے کے حقوق کی بات کی، جس سے طبقاتی کشمکش اور بھی تیز ہو گئی۔ تو میٹرنک کا سسٹم تبدیلی کو روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہا تھا۔ بادشاہتیں دوبارہ بحال کی گئیں، آزاد سوچ کو بے دردی سے کچلا گیا، ہر طرف سینسرشپ اور خفیہ پولیس کا جال تھا۔ یہاں تک کہ بڑی طاقتوں نے کانسرٹ آف یورپ کے نام سے ایک اتحاد بنا رکھا تھا، جس کا کام ہی یہ تھا کہ کسی بھی ملک میں اٹھنے والے انقلاب کو مل کر دبا دیا جائے۔ لیکن یہ سب تو بیرونی دیواریں تھیں، جبکہ اندر صنعتی ترقی اور غربت کا لاوا پک رہا تھا۔ اور پھر وہ چنگاری بھڑکی جس نے سب کو جلا دیا۔ یہ چنگاریں اٹھی فرانس کے شہر پیرس سے۔ اس وقت ایک کہاوت مشہور تھی کہ جب پیرس چھینکتا ہے تو پورے یورپ کو نزلہ ہو جاتا ہے، اور 1848 میں بالکل یہی ہوا۔ پیرس میں واقعات بجلی کی رفتار سے بدلے۔ آپ سوچیں، صرف 3 دن 22 سے 24 فروری اور بادشاہ لوئی فلیپے کو تخت چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ فرانس میں سیکنڈ ریپبلک یعنی دوسری جمہوریہ کا اعلان ہو گیا۔ نئی حکومت نے آتے ہی تمام مردوں کو ووٹ کا حق دے دیا اور بے روزگاروں کو کام دینے کے لیے نیشنل ورکشاپس شروع کیں۔ لیکن یہ خوشی زیادہ دیر نہیں چلی۔ جون میں جیسے ہی یہ ورکشاپس بند کی گئیں، غریب مزدوروں نے بغاوت کر دی، جسے فوج نے بے دردی سے کچل دیا۔ اسی افراتفری اور خوف کے عالم میں عوام نے استحکام کے نام پر نپولین کے بھتیجے لوئی نپولین بوناپارٹ کو صدر منتخب کر لیا۔ اب پیرس کی خبر پیرس میں تو نہیں رہی، وہ جنگل کی آگ کی طرح پورے یورپ میں پھیل گئی۔ ایک شہر کی بغاوت نے پورے بر اعظم میں انقلابات کی ایک ایسی لہر کو جنم دیا جس نے قدامت پسند حکمرانوں کی بنیادیں ہی ہلا دیں۔ یہ بالکل ایک ڈومینو ایفیکٹ کی طرح تھا۔ وینا میں بغاوت شروع ہوئی، پھر ہنگری نے آسٹرین امپائر سے خود مختاری مانگ لی، جرمن ریاستوں میں اتحاد اور آئین کے نعرے بلند ہوئے، اور اٹلی کے شمالی علاقوں میں آسٹریا کے خلاف بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ پرانا نظام تیزی سے بکھر رہا تھا۔ اور پھر وہ ہوا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کلیمنس فون میٹرنک، وہ شخص جو قدامت پسند نظام کا معمار تھا، استعفیٰ دے کر بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ صرف ایک شخص کی شکست نہیں تھی، یہ ایک پورے دور کے خاتمے کی علامت تھی۔ تو اب ہم آتے ہیں اس کہانی کے سب سے دلچسپ سوال پر۔ اگر یہ سارے انقلابات کچل دیے گئے تو ہم انہیں اتنا اہم کیوں مانتے ہیں؟ یہیں اس انقلاب کا سب سے بڑا پیراڈاکس چھپا ہے۔ یہ فوری طور پر ناکام ہوا، لیکن لمبے عرصے میں یہی کامیاب ثابت ہوا۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ دیکھیں، فوری طور پر تو سب کچھ ناکام نظر آیا۔ فوج نے انقلابیوں کو کچل دیا،
انقلابی خود آپس میں بٹے ہوئے تھے، کچھ صرف آئینی اصلاحات چاہتے تھے، کچھ مکمل تبدیلی، اور آخر میں نپولین III جیسے طاقتور حکمران واپس آ گئے۔ لیکن یہ صرف سطح کی کہانی تھی۔ درپردہ لبرلزم اور نیشنلزم کے نظریات ختم نہیں ہوئے، بلکہ اور بھی مضبوط ہو گئے، خاص طور پر نیشنلزم، جس نے آگے چل کر جرمنی اور اٹلی جیسے نئے ملک بنائے۔ مطلق العنان بادشاہت کا دور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اور مزدور طبقہ ایک ایسی سیاسی قوت بن گیا جسے نظر انداز کرنا ناممکن تھا۔ یہاں ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے جو تینوں بڑے فرانسیسی انقلابات کے فرق کو واضح کرتا ہے۔ 1789 ایک سیاسی انقلاب تھا، 1830 ایک آئینی اصلاح تھی، لیکن 1848 ایک سماجی اور جمہوری انقلاب تھا جس کی جڑیں معاشرے کی گہرائیوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ تو 1848 کے بعد دنیا کیسی تھی؟ اس انقلاب نے یورپ کے سیاسی منظرنامے کو مکمل طور پر بدل دیا تھا۔ میٹرنچ کا بنایا ہوا نظام ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ یہ تصویر اس تبدیلی کو بہترین انداز میں دکھاتی ہے۔ 1848 سے پہلے یورپ کنزرویٹزم پر چلتا تھا، یعنی پرانے نظام کو بچاؤ اور نیشنلزم اور لبرلزم کو دباؤ۔ اس کے لیے بادشاہ آپس میں اتحاد کرتے تھے۔ لیکن 1848 کے بعد سیاست کا اصول ہی بدل گیا۔ اب تھی ریال پولیٹک، یعنی عملیت پسندی۔ حکمرانوں نے سمجھ لیا کہ ان نظریات کو دبایا نہیں جا سکتا، بلکہ انہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا ہوگا۔ اب سیاست قوموں کی طاقت کا کھیل بن گئی، جس کا سب سے بڑا کھلاڑی بسمارک تھا۔ تو اس انقلاب کی دیرپا میراث کیا تھی؟ جمہوری نظام کا نظریہ پورے یورپ میں پھیل گیا۔ قومی ریاستیں یعنی نیشن سٹیٹس سیاست کی بنیادی اکائی بن گئی۔ سیاست میں عام لوگوں کی شرکت بڑھی، اور جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، جرمنی اور اٹلی کے اتحاد کی بنیاد رکھی گئی۔ تو آخری اور سب سے اہم نقطہ یہ ہے، اگر میٹرنچ نے یورپ کو خوف کے ذریعے کنٹرول کیا تھا تو 1848 نے کیا ثابت کیا؟ اس نے یہ ثابت کیا کہ نظریات کو جب وہ ایک بار پھیل جائیں ہمیشہ کے لیے دبایا نہیں جا سکتا۔ اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ 1848 عملی طور پر ایک ناکامی تھی، لیکن نظریاتی طور پر ایک بہت بڑی کامیابی، ایک ایسا موڑ جس نے یورپ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔